میرا جینا میرا مرنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آج ہم پڑھیں گے قبر کے بارے میں. ٹھیک ہے، قبر کا چیپٹر ہے. آیا یہ پیج نمبر 134 ہے میرے پاس، اور آپ کے پاس جو پیج ہے وہ آپ نکالیں. 140. قبر جی 140 ہے نئی بک کا. 134 میرے پاس ہے. قبر کا ٹاپک ہے قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے. سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو. ابن ماجہ کی حدیث ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، یہاں تک کہ ان کی اپنی داڑھی تر کر لیتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے ذکر پہ آپ اتنا نہیں روتے، البتہ قبر کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں نجات پا گیا تو بعد کے مسئلے آسان ہیں، اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل سخت تر آئیں گے. اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں آزاد کردہ غلام، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے یہ مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیز میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو ہانی کہتے ہیں کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے سیدنا عثمان یہ شعر پڑھ رہے تھے، اگر تو قبر کی مصیبت سے نجات پا جائے تو پھر بہت بڑی مصیبت سے نجات پا جائے گا، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ پھر تجھے ہرگز نجات نہیں ملے گی. حقیقت یہ ہے کہ یہاں قبر میں بھی انسان کو اس کا چھوڑا ہوا عمل ہی فائدہ یا نقصان دے گا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مرنے والے کا اچھا عمل اچھی انسانی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ رہے گا، اور برا عمل بری انسانی شکل میں اس کے پاس رہ کر مزید اذیت کا سبب بنے گا. یہ حدیث آپ کو پتہ ہے، اور یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس طرح کی نا 2 احادیث آتی ہیں جو دونوں صحیح احادیث ہیں. کہ جیسے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ قبر میں ایک خوبصورت نوجوان آئے گا اور وہ انسان پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو کہے گا میں تمہارا اچھا عمل ہوں، جیسا یہاں بتایا جا رہا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت قبر میں ایک خوبصورت نوجوان انسان کے پاس آئے گا جو اس سے عذاب کو روکے گا. تو انسان پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو کہے گا کہ میں تیرا قرآن ہوں جس کو تو پڑھا کرتا تھا، جس سے تو محبت کرتا تھا. تو بہرحال یہ ساتھی دفن کے وقت سے قیامت برپا ہونے کے دن تک ساتھ نبھائے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھی ہیں. پہلا ساتھی یعنی مال و اسباب جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرا ساتھی اس کا کنبہ اور حلقہ احباب جو تدفین تک ساتھ نبھانے آتا ہے پھر واپس چل دیتا ہے. تیسرا ساتھی یعنی عمل جو باقی رہ جاتا ہے، قبر میں داخل ہونے اور وہاں سے اٹھنے تک ساتھ نبھاتا ہے. تینوں ساتھیوں میں سے یہی میت کا سچا ساتھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عمل جو ہے وہی کام آنے والا ہے قبر کے اندر، باقی تو سب دفنا کے چلے جائیں گے. قبر میں انسان اکیلا ہوگا. اور اگر کبھی سوچیں تو بس ایسا دل گھبراتا ہے. اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم آنس واشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. دفن کرنے کا اسلامی طریقہ. قبر میں دفن کرنا اسلامی طریقہ ہے نا، اور لوگ تو تھوڑا مختلف طریقے بھی کرتے ہیں. دفن کرنے کا اسلامی طریقہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفن کرایا. سورہ عبسہ کی آیت ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. سورہ مرسلات کی آیت ہے کیا ہم نے زمین کو کفاتا سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا ہے، زندہ لوگوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سورہ عبسہ میں جو فاخبرہ ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں اخبرت الرجل اخبرو، یعنی میں نے اس شخص کے لیے قبر بنائی. یعنی امام بخاری یہ ثابت کرتے ہیں کہ قبر کا جو لفظ ہے وہ قبر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے جو سمیٹ کر رکھنے والی. اور قبر تو کا معنی میں نے اس کو دفن کیا. اور سورہ مرسلات میں جو کفاتہ کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی زمین میں بسر کرو گے اور مر کر بھی اسی میں جاؤ گے.
اسی میں گاڑے جاؤ گے. یعنی یہ بخاری کے اندر جو حدیث کی تشریح ہے نا وہ یہاں پر دی جا رہی ہے. تو اسی طرح قرآن پاک میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے ان 2 بیٹوں کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ المائدہ کے اندر، تو اس کا یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ جو پوری آیات ہے سورہ المائدہ کی جو آپ نے پڑھی تھی کہ جس میں پہلا جو قتل ہوا تھا زمین پر وہ کیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. تو آیات ایسے تھی، دفن کرنے کا پورا طریقہ وہاں سے ملتا ہے، ہمیں ذکر ملتا ہے کہ فطوّت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، پھر اس نے اسے قتل کر ڈالا تو وہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے قاتل کو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا سکے. کہنے لگا افسوس میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی گزرا ہو گیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو تو چھپا دیتا. پھر وہ پچھتانے لگا. یعنی کوے کے ذریعے دفنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا. تو مٹی میں دفنانے کا یہ طریقہ رب العزت نے انسانوں کے لیے خود تجویز فرمایا تھا. اس وقت سے مسلمان اپنی میتوں کو اسی طرح دفن کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مختلف قومیں اس کے علاوہ بھی دوسرے مختلف طریقوں سے اپنی میتیں دفن کرتی ہیں. بہت مختلف طریقے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جیسے ہندو تو کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، وہ تو دفن ہی نہیں کرتے. بہرحال قبر کھودنے والا یعنی جس کو آپ عام زبان میں گورکن کہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کا یہ شعبہ بھی اسلام میں اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اسے اس میں اتارا، اللہ نے اس کے لیے ایک گھر کا اجر لکھ دیا ہے جس میں وہ قیامت تک قیام کرے گا. ٹھیک ہے، حاکم کی جو ہے اس کی حدیث ہے. اب قبر کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں. قبر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لحد ہوتی ہے یعنی بغلی قبر، اور دوسری شق کہلاتی ہے یعنی صندوقی قبر. اسے دریح بھی کہا جاتا ہے. شق کے اندر کی قبر بھی ضرورتاً جائز ہے. شق کے انداز کی قبر جو ہمارے ہاں آج کل کھودی جاتی ہے وہ شق کے انداز کی ہوتی ہے، یعنی سیدھی سیدھی جو ایک بناتے ہیں نا صندوق کی طرح. لحد ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہوتی ہے، لیکن لحد جو ہے وہ افضل ہے. بحوالہ بخاری لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد ہمارے لیے اور شق ہمارے غیروں کے لیے. لحد کیا ہوتی ہے؟ بغلی قبر کو کہتے ہیں. الحاد کے مطلب ہوتے ہیں نا ایک سائٹ پر ہو جانا. تو لحد یعنی بغلی قبر وہ ہے کہ لمبائی میں شمالن جنوبن اور گہرائی میں سیدھا کھودنے کے بعد ایک سیدھا سیدھا آپ پہلے جیسے قبر کا کھڈا کھودتے ہیں اس کو کھود دیں، اس کے بعد گہرائی میں نیچے دائیں جانب یعنی بالکل اس کی ڈیپتھ میں جا کر رائٹ سائڈ پر اس کے جو وال ہے نا رائٹ سائڈ کی اس کے اندر ایک گڑھا کھود کے ایک باکس سا بنا کے اس میں میت کو رکھا جاتا ہے اور کچی اینٹوں کی دیوار سے اس لحد کو بند کر دیا جائے گا. مٹی جو اس میں سے نکالی گئی ہے وہی اس جگہ کو بھرنے کے لیے استعمال کی جائے گی. یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی خاص طور پر جو گاؤں گراؤں ہوتے ہیں نا وہ لحد بنانے کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے یہاں بہرحال زیادہ تر یہ صندوقی قبر جو شق کہلاتی ہے وہ بنانے کا رواج ہو گیا ہے. شق کیا ہوتی ہے؟ جہاں زمین قدرے نرم ہو وہاں شق طرز کی یعنی صندوقی قبر کھودنا بہتر ہے. اس میں قبر کی لمبائی میں ایک گھڑا نہر کی صورت میں درمیان قبر کھودا جائے گا. یعنی جب پوری قبر کھود دیتے ہیں نا تو اس کی بالکل ڈیپتھ میں پیندے میں جا کر ایک ڈیپتھ میں نا اس کے بالکل اس کو پلین نہیں رکھتے، ایک الگ سے اور اس کے گروف سے بنایا جاتا ہے. گڑا نہر کی صورت میں درمیان قبر کھودا جائے گا، اس میں میت کو رکھ کر اوپر تختہ لگایا جائے گا، پھر مٹی ڈالی جائے گی. اس میں بھی مٹی وہی استعمال ہوگی جو کہ کھدائی کے وقت اس میں سے نکالی گئی تھی. تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں، کافی گلا جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے. اندرونی پیمائش قبر گہری اور صاف ستھری ہونا چاہیے. کم از کم گہرائی عام قد کے آدمی کے سینے تک ہوگی. اس سے زیادہ یعنی پورے قد کی جتنی گہری ہو تو افضل ہے.
ہشام بن عامر سے مروی ہے کہ غزوہ احد میں لوگوں کو سخت تکلیف پہنچی، اللہ کی راہ میں بہت سے مارے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دفن سے متعلق ارشاد فرمایا، کھودو اور اچھی طرح صاف کرو، اور ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو دفن کرو، اور قرآن کریم زیادہ جاننے والے کو آگے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی تدفین کے وقت ہدایات فرما رہے تھے، سر کی طرف سے کھلا کر پاؤں کی طرف سے کھلا کرو، اور اس کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، یعنی کھلی قبر رکھنا چاہیے، تنگ قبر نہیں کھودنا چاہیے۔ اس سے ساروں سے یہ بتایا جا رہا ہے چوڑائی کم از کم بقدر آدھا قد ہونی چاہیے جیسے انسان کا قد ہوتا ہے، اور لمبائی کم از کم بتائی جا رہی ہے، اور لمبائی قبر میت کے قد و قامت سے کچھ لمبی ہونا چاہیے جیسے میت کی قد و قامت ہے۔ میرے خیال سے یہاں تک رکھتے ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے پڑھاؤں گی۔ آج یہاں تک رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔